سپریم کورٹ نے پیر کو دہلی فسادات کے بڑے سازش کیس میں شرجیل امام، سابق جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسکالر عمر خالد اور 3 دیگر افراد کی ضمانت کی درخواست پر دہلی پولیس کو نوٹس جاری کی ہے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریہ پر مشتمل بینچ نے درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا کہ یہ معاملہ اگلی سماعت کے لیے 7 اکتوبر کو اٹھایا جائے گا۔ یہ درخواستیں 2 ستمبر کو دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی، جس میں 9 ملزمان کی ضمانتیں مسترد کی گئی تھیں۔ دہلی پولیس کو نوٹس اس لیے جاری کیا ہے تاکہ وہ عمر خالد، شرجیل امام، گل افشاں فاطمہ اور میزان حیدر کی ضمانت کی درخواستوں پر جواب دے سکیں۔ یہ درخواستیں ان فعال طلباء کی جانب سے دائر کی گئی ہیں جو 2020 کے فروری میں دہلی میں ہوئے فسادات میں مبینہ سازش میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام یعنی UAPA کے تحت زیر حراست میں ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریہ کی بینچ نے معاملے کی سماعت 7 اکتوبر 2025 تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس کمار نے کہا کہ گزشتہ جمعہ یعنی 19 ستمبر کو کیس نہ سننے پر معذرت کی اور بتایا کہ ان کے بینچ پارٹنر جسٹس منموہن نے خود کو کیس سے الگ کر لیا تھا کیونکہ وہ پہلے کپل سبل کے چیمبر میں ایسوسیٹ رہ چکے ہیں۔ یہ درخواستیں دہلی ہائی کورٹ کے 2 ستمبر کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہیں، جس میں 9 افراد بشمول خالد اور امام کی ضمانتیں مسترد کی گئی تھیں۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ سازشی نوعیت کے تشدد کو عوامی مظاہروں یا شہری احتجاج کے بہانے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس فیصلے میں دیگر مسترد شدہ افراد میں فاطمہ، حیدر، محمد سلیم خان، شفاء الرحمان، اطہر خان، عبدالخالق سیفی اور شاداب احمد شامل تھے۔ اس روز ہائی کورٹ کی ایک علیحدہ بینچ نے تسلیم احمد کی ضمانت بھی مسترد کر دی تھی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اگر شہریوں کو بلا روک ٹوک احتجاج کرنے کا حق دیا جائے تو اس سے آئینی فریم ورک اور ملک میں امن و امان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ شہریوں کو پرامن احتجاج، مظاہرے یا جلسے میں شرکت کا حق حاصل ہے، مگر یہ حق مطلق نہیں اور معقول پابندیوں کے تابع ہے۔ ملزمان پر الزام ہے کہ وہ 2020 کے فروری میں دہلی فسادات کی بڑی سازش کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ فسادات سٹیزن شپ ترمیمی ایکٹ یعنی CAA اور نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزنز یعنی NRC کے خلاف احتجاج کے دوران پھوٹ پڑے تھے۔ ملزمان نے تمام الزامات کی تردید کی ہے اور ٹرائل کورٹ کی جانب سے ضمانت مسترد ہونے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر کو UAPA کے تحت 7 بھارتی فوجداری مقدمات کے مختلف دفعات کے تحت بھی چارج کیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔